अच्छा सर जी, मुहर्रम उल हराम का महीना है। सबसे पहले सबसे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि फलसफा हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सर इसके बारे में हम हमारी ऑडियंस को ज़रा ब्रीफली बताइएगा कि फलसफा हुसैन बेसिकली क्या है? करबला वाक़िया से क्या दर्स मिलता है? और असल में करबला वाक़िया का जो असल वाक़िया है वो था क्या? हमने बहुत से लोगों से सुना, बहुत से मौलवियों से सुना, हर मौलवी हर जो बात बताते हैं उसके अंदर उनकी अपनी भी कुछ मतलब चेंज होता जाता है। एक बंदे से सुनते हैं कोई बात होती है, दूसरे से सुनते हैं वो चेंज हो जाता है। तो आपको बहुत से नौजवान फॉलो भी करते हैं और आपकी बात भी सुनते हैं। तो आपके नज़दीक में असल वाक़िया क्या था और इस फलसफा हुसैनियत पे सर ज़रा ब्रीफली बताइएगा। शुक्रिया। तो कहने का मतलब ये है कि हर जो फ़िरका है उसके हवाले से जो वो बात बताते हैं कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ सर कि असल में करबला जो वाक़िया था उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा सर, बेसिकली 2025 है अब और जब ये वाक़या होता है, जब से हम देख रहे हैं, आपके मैंने पुराने इंटरव्यूज़ भी सुने, जिसमें आपने भी यज़ीदियत पे बात की हुई है कि हम उस वक़्त के यज़ीद के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन हर दौर में कोई ना कोई यज़ीद कहीं न कहीं हमें नज़र आता है। तो सवाल ये है कि मौजूदा दौर में या उससे पहले मतलब क्या ऐसा मामला हो गया? क्या ऐसा मुसलमान है? क्या ऐसा वाक़या हो गया कि अब वैसे हीरोज़ वैसे लोग आना बंद हो गए हैं? चलिए वैसे तो नहीं, मतलब यूँ जैसे लोग आना बंद हो गए हैं। इसके पीछे आप क्या सर गलती देखते हैं? क्या ऐसी कमी देखते हैं जो नहीं हुई, होनी चाहिए थी? तो सर मुहर्रम के महीने में सर जैसे फर्स्ट मुहर्रम शुरू होता है, हमारे यहाँ पे कल्चर बन गया कि हम नज़र और नियाज़ करते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और फिर जो हमारे दूसरे भाई हैं वो मजालिस वगैरह निकालते हैं और सुन्नी भाई जो हैं वो आपने देखा नज़र और नियाज़ करते हैं। आप इसलिए सर बताइए कि एज़ अ मुस्लिम हमें क्या करना चाहिए इस महीने में और क्या हम कर रहे हैं? इसके ऊपर सर एज़ अ स्कॉलर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं सर, आप इसके ऊपर तवक्कुल करें, आप और मैं अपना नमाज़ पढ़ रहे सर आप हैं। ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा नहीं मान लिया। बिल्कुल, तो ये है मतलब ये हमने खुद समझाई है हुसैन से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन चीज़ों से यज़ीद की मुखालफत करते थे, जिन चीज़ों की से वो कुर्बानी तो बहुत बड़ी हुई, बेशक हुई, उससे पहले जिन चीज़ों की वो मुखालफत करते थे, वो चीज़ें आज के दौर में भी नज़र आ रही हैं और उन चीज़ों के बारे में सर बताएँगे, क्या ऐसी चीज़ें कुरान में नहीं होनी चाहिए? और अगर कौन-सी ऐसी चीज़ें हों, तो उसपे एज़ अ मुस्लिम आपको आवाज़ उठानी चाहिए? इस पे सर मतलब कि आप अपने हमारे टेक्स्ट बुक भी देख लें, सिलेबस भी देख लें, क्या वजह है कि हम इनको इस तरह अपनी नौजवान नस्ल के अंदर क्यों नहीं पढ़ा सके, बता सके और इसमें कहाँ पे कोताही रही और वजह क्या है? क्यों नहीं हम अपने हीरोज़ को सर बता सके? बाकी भी लोग हैं, वो अपने हीरोज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारा आजकल का जो नौजवान है, वो अपने हीरोज़ को क्यों भूल गया? हमें दूसरे मुल्कों के हीरोज़ के तो नाम याद है, लेकिन अपने मुल्कों के जो हीरो थे, अपने जो मतलब के इस्लाम के जो हीरोज़ थे, वो क्यों भूल गए? इस पे सर आप क्या कहेंगे और क्या हमें करना चाहिए नौजवान को? ये भी सर बताइएगा। ये देखिए हमें अबू फलसफा दे भी देना फिर भी हुसैन नहीं बनेंगे। हुसैन अल्लाह खुद बनाते हैं किसी सर जी, मुहर्रम उल हराम का महीना है। सबसे पहले सर और मत काटिए ए, मत चीज़। इधर सर सबसे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़लसफ़ा हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सर इसके बारे में हम हमारी ऑडियंस को ज़रा ब्रीफली बताइएगा कि फ़लसफ़ा हुसैन बेसिकली क्या है? करबला वाक़िया से क्या दर्स मिलता है? और असल में कि करबला वाक़िया का जो असल वाक़िया है वो था क्या? हमने बहुत से लोगों से सुना, बहुत से मौलवियों से सुना, हर मौलवी हर जो बात बताते हैं उसके अंदर उनकी अपनी भी कुछ मतलब चेंज होता जाता है। एक बंदे से सुनते हैं कोई बात होती है, दूसरे से सुनते हैं कोई और चेंज हो जाता है। तो आपको बहुत से नौजवान फ़ॉलो भी करते हैं और आपकी बात भी सुनते हैं। तो आपके नज़दीक में असल वाक़या क्या था और इस फ़लसफ़ा हुसैनियत पे सर ज़रा ब्रीफ़ली बताइएगा। शुक्रिया। मतलब गुमान है कि इस वाक़ये के ऊपर सबसे कम डिस्पैरिटी है। आपको कैसे किसी पाकिस्तान में रहते हुए किसी ने दूसरा क्या ऐसा वाक़या सुना दिया जो कि एक डिफरेंस क्रिएट कर गया आपके ज़हन में? वो कहाँ पे आ गया आपका डिफरेंस? दिस इज़ यूनानिमसली एग्रीड अपॉन, इसमें तो ऐसी कोई दो राय नहीं है जिसमें लोगों को कुछ शक-शुबा डाला गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि हर जो फ़िरका है, उसके हवाले से जो वो बात बताते हैं, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ सर कि असल में करबलाई जो वाक़या था, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, मैं वही पूछ रहा था कि तमाम फ़िरकों का इत्तेफ़ाक है, मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का अपना चिराग जो है वो किसी भी और ऐसी ताकत को जो कि अल्लाह के निज़ाम के अलावा किसी और निज़ाम को नाफ़िज़ करने के लिए या उसके थ्रू नाफ़िज़ हो रही हो या हो गई हो, उसको तस्लीम नहीं कर सकते हम। ये तो हमारी बेसिस है। कुरान का दर्स यही है। कुरान की एक भी आयत ऐसी नहीं है जो कहती हो कि अल्लाह के निज़ाम के अलावा किसी निज़ाम के अंदर कैसे रहते हैं। कोई एक भी आयत ऐसी नहीं। तो जब कुरान ही नहीं अप्लाई हो सकता किसी ऐसे निज़ाम के अंदर, किसी ऐसे बंदे के अंदर अंदर जो कि अल्लाह के निज़ाम को लेके चलने का अहल ना हो, तो उसके खिलाफ हम मुदाफ़अत करेंगे। जहाँ तक जितनी कोशिश होगी आप पूरी करेंगे, उससे भी बढ़ के करेंगे। यही अल्लाह के इस बरगुज़ीदा तरीन हस्ती हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये करके दिखाया। ओके। अच्छा सर, बेसिकली 2025 है अब और जब ये वाक़या होता है, जब से हम देख रहे हैं आपके मैंने पुराने इंटरव्यूज़ भी सुने, जिसमें आपने भी यज़ीदियत पे बात की हुई है कि हम उस वक़्त के यज़ीद के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन हर दौर में कोई ना कोई यज़ीद कहीं न कहीं हमें नज़र आता है। तो सवाल सर ये है कि मौजूदा दौर में या उससे पहले मतलब क्या ऐसा मामला हो गया है
کیا ایسا مسلمان تو مسلمان ہے، کیا ایسا واقعہ ہو گیا کہ اب ویسے ہیروز ویسے لوگ آنا بند ہو گئے ہیں؟ چلے ویسے تو نہیں، مطلب کہ ان جیسے لوگ آنا بند ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے آپ کیا صرف غلطی دیکھتے ہیں، کیا ایسی کمی دیکھتے ہیں جو نہیں ہوئی ہونی چاہیے تھی؟ تو غرض ماں باپ سر، اور کیا پیدا اللہ تعالیٰ حسین ہی کرتے ہیں ہر گھر میں کہ ماں باپ اس کو یزید بنا دیتے ہیں. تو درزی اور جو ڈر ہے، ان دو کے ملاپ سے ہر بندہ یزید بن جاتا ہے. آپ بتائیں آپ کس سے ڈرے ہوئے ہیں جو آپ حق بات نہیں کر سکتے؟ میں کس سے خود سوچوں کس سے ڈرا ہوا ہوں کہ حق بات نہیں کر سکتا؟ ہر بندہ جتنا زیادہ خود غرض ہوگا اس کو طاقت ملے گی یزید بن جائے گا. اور اگر نہیں ملے گی تو وہ والا بندہ بنے گا جو حسین کے ساتھ نہیں چلا تھا اس وقت. یزید میں اور وہ والے لوگوں میں جو حسین کے ساتھ نہیں آئے، یہ فرق تھا کہ ان کو پاور نہیں ملی تھی. سر محرم کے مہینے میں سر جیسے فرسٹ محرم شروع ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ کلچر بن گیا کہ ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ مجالس وغیرہ نکالتے ہیں، اور سنی بھائی جو ہیں وہ آپ نے دیکھا نظر و نیاز کرتے ہیں. آپ اس سے سر بتائیے کہ ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں، اور کیا ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر سر ایز اے اسکالر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے اسکالر کہنا بند کیجیے. میں کہیں سے کہیں کس نے آپ سے کہا کہ میں اسکالر ہوں؟ نہ ہی میں نے کبھی نعوذ باللہ ایسا جملہ خود کبھی ایسے کبر میرے دل میں آئے، اللہ نہ کرے کہ اپنے آپ کو اسکالر کہوں. پہلی بات تو یہ. دوسرا، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہے اصلی غلطی کہ سنی یا شیعہ دونوں کر رہے ہوں. یہ مہینے کے لیے تھوڑی میرا حسین ایک مہینے کے لیے ہے، ساری عمر گزارنی ہے حسینیت پہ. یہ جو ہم نے مہینہ بنا لیا ہے، اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے کہ کوئی سالگرہ منا رہے ہوں اور اس کے بعد وہ سالگرہ دوبارہ نہ آنی ہو پورے سال میں، تو اس کا کیا اثر ہونا آپ کے اوپر؟ یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ ہم نے محرم میں حسین کی بات کرنی ہے جب آپ کے پورے کے پورے مسلم امہ میں ایک دن نافذ کر دیا گیا، مختص کر دیا گیا ہو کہ بس اس دن ہم حسین کی بات کریں گے. تو یہی ہوگا. اہل سنت والجماعت 11 مہینے کدھر ہوتی ہے؟ 11 مہینے میں 11 مہینے 20 دن کدھر ہوتی ہے؟ ادھر اس وقت کیوں نہیں حسین یاد کرتے ہیں؟ کون سی مسجد میں حسین کا نام لیا جاتا ہے؟ بتائیں 11 مہینے میں کیوں نہیں ہمیں یاد آتے حسین علیہ بالکل السلام؟ ٹھیک. نہیں بالکل ٹھیک نہیں سر. آپ اس کے اوپر تفکر کریں. آپ اور میں اپنا محاسبہ کر دیں سر کہ آپ میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کر ہاں رہا ہوں کہ نہیں نام لیا بالکل. جاتا. دیکھو یہ ہے مسئلہ. یہ ہم نے خود غداری کی ہے حسین سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حسین منی وانا من الحسین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے. تو میں تو اپنے نبی کا غدار ہوں اگر میں ہر روز حسین کی بات نہیں کروں گا، اپنے بچوں کو اس پہ پبلش نہیں کروں. یہ ہم نے محرم کا ایک فیشن بنا لیا ہوا ہے. کیلنڈر کے اوپر حسین علیہ السلام کا نام لکھ لیا ہے کہ کیلنڈر پہ جب تک محرم نہیں آئے گا ہمیں یزیدیت نہیں آ رہی کہ روز یزید کھا رہے ہیں. ہمیں پاکستان سے بہتر کون جانتا ہے پاکستانیوں سے؟ ہم پہ تو 70 سال سے یزید نافذ ہے. 11 مہینے یزید کے لیکچر چلتے ہیں اور 10 دن محرم کے حسین کے لیکچر چلتے ہیں. ایسی قوموں پہ لعنت ہی برسنی چاہیے. اچھا سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جن چیزوں سے یزید کی مخالفت کرتے تھے، جن چیزوں کی سے وہ قربانی تو بہت بڑی ہوئی، بے شک ہوئی، اس سے پہلے جن چیزوں کی وہ مخالفت کرتے تھے وہ چیزیں آج کے دور میں بھی نظر آ رہی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں سر بتائیں گے کیا ایسی چیزیں حکمرانوں میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کون سی ایسی چیزیں ہوں تو اس پہ ایز اے مسلم آپ کو آواز اٹھانی چاہیے اس پہ سر؟ کوئی لمبی لسٹ ہے. آپ حکمران نہ بولیں، طاقتوروں میں بولیں. کسی چلے بھی جگہ پہ وہ طاقتور کر طاقت دیں. ہو سکتے. ہاں آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، اس جاب میں بھی جو بندے طاقت میں ان کے خلاف بھی آپ جو حق کی بات ہے وہ کریں گے. جہاں میں کام کرتا ہوں، جہاں پہ جس نظام کا میں حصہ ہوں، ایک وقت میں انسان ایٹ لیسٹ 3 یا 4 انتظامات کے اندر ہوتا ہے. ایک ملک کا انتظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گھر کا انتظام ہوتا ہے، دفتر کا انتظام ہوتا ہے، پھر اپنے خاندان کا ایک انتظام ہوتا ہے. ان تمام انتظامات میں آپ بچے کی پریکٹس کرواتے ہیں پہلے کہ بیٹا ابھی تو ملک کے قابل نہیں ہوا، ابھی تو ٹیکس نہیں دے رہا، ابھی تو کسی ایسے رسول کا پابند نہیں ہے، تو ابھی ڈیپینڈنٹ ہے، ابھی تو اس نظام کے اندر حسینیت پریکٹس کر. پھر جب وہ بڑا ہوگا پھر وہ دفتر میں کرے گا پریکٹس. اس کے بعد جب اس کو اس لیول کا شعور ہوگا کہ اب میں طاقت میں آ رہا ہوں اور وہ بڑے ریچ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوگا. حسین علیہ السلام از اے فلاسفی، از ناٹ جسٹ اے مین، ہی از اے فلاسفی. تو آپ خود دیکھیں. اب آپ کے ٹی وی چینل کی مثال لے لیں. آپ نے آج ہی کیوں کربلا کا پروگرام کیا؟ یہ آپ اپنی طاقتوروں سے پوچھیں سر یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے محرم کے بجائے سفر میں کیوں نہیں کیا؟ رمضان میں کیوں نہیں کیا؟ رجب میں کیوں نہیں کیا؟ سوچیں. یہ کیلنڈر پہ کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے یہ سارا اسلام اپنا؟ ہم نے یہ صرف ریٹنگ کے لیے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے حسین علیہ السلام کے نام کو؟ سوچیں تو صحیح.
یہ حق کی آواز نہیں، یہ اٹھائی کیوں نہیں آپ نے؟ اچھا ساحل بھائی یہ بتائیے گا کہ اس پہ آپ کا کہ جیسے ہمارے صحابہ کرام ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، ان کے بارے میں آج کل کے جو نوجوان ہیں، مطلب کہ آپ اپنے ہمارے ٹیکسٹ بک بھی دیکھ لیں، سلیبس بھی دیکھ لیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح اپنی نوجوان نسل کے اندر کیوں نہیں پڑھا سکے، بتا سکے، اور اس میں کہاں پہ کوتاہی رہی اور وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنے ہیروز کو سر بتا سکے؟ باقی بھی لوگ ہیں وہ اپنے ہیروز کے بارے میں جانتے، لیکن ہمارا آج کل کا جو نوجوان ہے وہ اپنے ہیروز کو کیوں بھول گیا؟ ہمیں دوسرے ملکوں کے ہیروز کے تو نام یاد ہیں، لیکن اپنے ملکوں کے جو ہیرو تھے، اپنے جو مطلب کہ اسلام کے جو ہیروز تھے وہ کیوں بھول گئے؟ اس پہ سر آپ کیا کہیں گے، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے نوجوان کو، یہ بھی سر بتائیے گا۔ ہاں کیا میں نا ہر دفعہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جب گھر کی امی اور ابو جو ہے نا وہ ایک خاص فلسفہ دیں گے تو پھر کیسے کوئی حسین بنے گا؟ مگر میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ گھر کی امی ابو فلسفہ دے بھی دینا پھر بھی اب حسین نہیں بنے گے۔ حسین اللہ خود بناتے ہیں کسی کو، اللہ تعالیٰ جس کو بس چوز کر لیں کہ اس سے میں نے کام لینا ہے بڑا، وہ حسین کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حسینیت اس کے اندر صلاحیت کرتی ہے، اور پھر وہ اپنے باپ کو چیلنج کر دیتا ہے کسی ایسی بات پہ جس پہ باپ بھی ہکا بکا، وہ خود بھی ہکا بکا رہ جاتا ہے، یہ میں نے یہ والی بات مجھے کیا کیوں کرتی؟ تنگ کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو چن لیا ہو بس، آپ ٹریننگ کر کر کے تھک بھی جائیں نا، میں تو کریں گے ہی نہیں، مجھے پتا ہے جدید کیوں حسین بنائیں گے، مگر اور جدید تو چلو، جدید میں پھر +1 تھا، پاکستانی تو 0 پہ، پاور بھی نہیں ہے پاکستانیوں کے پاس، جدید نے پاور تو پکڑی تھی، پاکستانی تو لاچار سے اپنی اس کمزوری کو اللہ کی رحمت سمجھ کے اپنے آپ کو ہیرو بناتے پھرتے ہیں اپنی اپنی فلموں کے، مگر اللہ خود چن لیتے ہیں، اور وہ اللہ کا ہاتھ نظر آتا ہے، پھر بڑا ڈر لگتا ہے پھر اس وقت کہ یہ ہاتھ اٹھنا جائے کندھے سے، سر سے، دل سے، اس رسپانسبلٹی کے پیچھے انسان پھر حسینیت پریکٹس کرتا رہتا ہے، پھر مارا جاتا ہے راستے میں، کچھ لوگ ڈر کے چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کچھ لوگ اپنے اپنے بھی بچے، کچھ لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، تو کچھ کوئی اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، ہر ایک کے پاس اپنی جسٹیفائڈ وجہ ہوتی ہے، وہ پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ چاہیے یا یہ لوگ چاہیے، تو پھر اس کو کوئی پاگل کہتا ہے، تو کوئی کیا کہتا ہے، بے وقوف کہتا ہے، کوئی کوئی ہر کوئی اپنا جن اپنے سامنے لے آتا ہے، جن کے تھرو جو بھی اپنا ڈیمن ہوتا ہے نا، جو اپنی وائس ہوتے ہیں، اپنے اندر کی جو کنجیاں ہوتی ہیں، اس کا حسین پھر ایک شیشہ بن جاتا ہے، لوگ اپنا اپنا عکس اس میں دیکھتے ہیں اپنے ڈر کا، اور سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے کر رہا ہے یا اس وجہ سے کر رہا ہے، کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو اللہ کی مدد نظر آ جاتی ہے، اور وہ مدد شاید دنیا میں اس شکل میں نہ پوری ہوتی ہو جس شکل میں لوگ چاہتے ہیں، تو رشتے بھی ہم اسی لیے چاہتے ہیں نا کہ آسمان سے اترے اترے کہ مجھے پیسے دے دیں، لوگ تو فرشتوں کو بھی اس لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جبرائیل آئیں گے مجھے پیسے دے دیں، اس طرح کے لوگوں نے کہاں حسین کو پہچانا ہے، وہ پھر کوئی کہتا ہے یہ شہرت چاہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیسے چاہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پاگل ہو گیا ہے، کوئی بے وقوف ہے، کوئی جینیٹک ڈس آرڈر بولتا ہے، تو کوئی کیا بولتا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا ڈر جو ہے نا وہ اس شیشے میں دیکھ لیتا ہے،